صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार शिफा अता फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے اس اضطراب کی کیفیت میں رات گزاری کہ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا عطا فرمایا اور پھر خیبر فتح ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت، سب سے نوجوان عمر کا چیف جسٹس جن کو یمن قاضی مقرر کیا، یمن کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ چیف جسٹس جو ہیں ڈیزگنیٹ وہ جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں، میں تو بالکل ابھی نوجوان ہوں اور فیصلے کرنے اتنے اہم میرے لیے کافی مشکل ہوگی، میں کس طرح فیصلے کروں گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ عطر سے لگایا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ان کو کسی مسئلے میں مشکل پیش نہیں آئی، اور پھر اس قاضی کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی عدل کے معاملات، عدالتی کوئی معاملات ہیں، مشکل ترین کوئی مرحلہ پیش آیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے جس شخصیت کو بلایا ہے، ہمارا ان سے عقیدت کا رشتہ بقول نصیر الدین گولڑوی یہ ہے کہ ہم فخر مس چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ انصاف کرنے میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے۔ ناظرین کرام، کچھ باتیں میں باقی واقعات تو ہم اپنے جو میرے آج اسکالر ہیں ان سے سنیں گے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کچھ باتیں فرمائی ہیں کہ جج کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ قاضی کے بارے میں عقل، بلوغت اور اسلام، قاضی کو لوگوں سے بے پرواہ ہونا چاہیے، وہ بردبار ہو، کسی بات پر مشتعل نہ ہو، کسی طرف سے آنے والا تیر اسے غضبناک نہ کرے، وہ کسی بات پہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، احکام شریعت کا عالم ہو، ناسخ و منسوخ کا علم رکھنے والا ہو۔ اور آپ نے تو ایک قاضی کو جو تھا وہ معطل کر دیا تھا اس باب کہ اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو جج ہے اس کو منکسر المزاج ہونا چاہیے، اسے زیادہ علم اور عقل والوں سے مشورہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اسے حق کے معاملے میں جرأت مند ہونا چاہیے، چاہے کتنا پریشر ہو، جب اس کو فیصلہ کرنا ہے تو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق۔ اور پھر فرمایا قاضی اس وقت تک قاضی نہیں بن سکتا جب تک اس میں 5 خوبیاں نہ ہوں، وہ پاک دامن ہو، بردبار ہو، سابقہ فیصلوں کا عالم ہو، جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو جانتا ہو، عقل والوں سے مشورہ کرنے والا ہو، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا اس کو خوف نہ ہو۔ آج میں کچھ یہ باتیں عرض کروں کہ یہ جو ماڈرن ہماری جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اس پہ بڑے احسانات ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ نے وکیل پیش ہونے کی اجازت جو تھی وہ کسی مقدمے میں دی۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈویژن بینچ کا تصور ہے کہ ایک جج کا کوئی فیصلہ ہو تو 2 جج اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سنیں، اس فیصلے کو دیکھیں، یہ ڈویژن بینچ کا تصور ہی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیا۔ ایپلیٹ بینچ کا تصور جو ہے وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے دیا کہ چھوٹی عدالت کا فیصلہ بڑی عدالت میں جائے، اور اپیل کا حق دیا۔ اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ جس کا لوگوں کو نہیں پتہ، آپ نے ارشاد فرمایا جب ایک گواہ
گواہی دے رہا ہو تو باقی گواہ دور رکھے جائیں جو نہ اس کو سن سکے نہ دیکھ سکے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سیدنا علی مرتضیٰ جوڈیشری میں یہ تبدیلی اور یہ اصول متعارف نہ کراتے تو سوچئے کہ آج سارے گواہ ایک ہی جگہ موجود ہوں، جو ایک بات کہے وہی دوسرا کہے، تو کوئی بندہ جو مظلوم یا معصوم ہو، جو بے گناہ ہو، وہ کبھی بچ سکتا تھا؟ یہ تصور بھی آپ نے دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یہ جو کنفیشن ہے، اقرار جرم، اگر اس اقرار جرم جو ملزم کا ہے وہ بعد میں انکار کر دے، اس سے انکار جرم ہو جائے، جس کو ریٹریکٹڈ کنفیشن آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر کنفیشن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اقرار جرم کی حیثیت تب ہے جب آخر تک مقدمے کے فیصلے تک جو ہے وہ مجرم اقرار جرم کرے۔ اگر وہ ریٹریکٹ کر جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے فیصلے دیکھ کے اسی لیے بار بار سیدنا عمر فرماتے تھے اگر علی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آج سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے ہم ایسے آپ کو فیصلے سنائیں گے اور بتائیں گے کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ میں تو جب پڑھتا رہا ہوں مختلف کتابیں تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا یہ انسانی بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ دانش برہانی اور دانش قرآنی اور خدائی دانش جو ہے آسمانی دانش، وہ جس کو حاصل ہو، علم لدنی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے تو یہ جو ماڈرن جوڈیشل سسٹم ہے اس کے حوالے سے دیکھا ہے، کمال کر دیا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کورٹ فیس بالکل نہیں ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں عدالت اس جگہ پہ بناؤ جہاں لوگوں کو ایزیلی اپروچیبل ہو۔ ماشاءاللہ۔ اب ہمارے ہاں تصور جو ہے اتنی دور دور عدالتیں ہوتی ہیں، بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بسم یہ اللہ کیسی الرحمن بات؟ جی الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو قضاء کا اور فیصلہ کی قوت تھی، اس کا جو جوہر خفتہ تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر فرمایا کہ یہ امت میں سب سے رحم دل ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا ذکر فرمایا کہ یہ امر الہی کے سب سے زیادہ پابند ہیں، اور سیدنا عثمان غنی کا حیا کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو ممیز کیا تو قضاء کے حوالے سے کہ ان میں قوت فیصلہ سب سے زیادہ ہے اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں سب سے ان کو فوقیت حاصل ہے۔ لیکن دیکھیں ایک شخص میں یہ دو صلاحیتیں، جی ادھر علم کی معراج ہے جی ہاں، اور دوسرا شجاعت کی بھی معراج ہے، یہ صلاحیت نارمل نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ تھی صحابہ کرام میں، لیکن کسی ایک موقع پر کسی ایک خوبی کا ذکر کر دیا، کسی دوسرے موقع پر دوسری کا ذکر کر دیا۔ یہ تمام فضائل اور مناقب صحابہ کرام کے اعتباری تھے، یہ نہیں کہ ان میں صرف ایک ہی خوبی تھی، باقی بھی تھی، لیکن کسی ایک موقع پر جب کسی خوبی کو زیادہ دیکھا، زیادہ نمایاں دیکھی تو اس کا ذکر فرما دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے کہ اقدانا علی و اقرعنا ابی بن کعب، کہ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے، بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، اور قرآنک سائنسز کے سب سے زیادہ ماہر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلوں پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی حیات طیبہ زیادہ تر تو مدینہ پاک میں گزری، لیکن
آپ نے خلافت کے بعد اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، اور کوفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وطن ہے، تو حضرت امام اعظم پر آپ کے فیصلوں کے بڑے اثرات ہوئے۔ ٹھیک، جب رسول کیونکہ اللہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا دور جو انہوں نے دیکھا، جی ہاں، تو وہی حضرت علی کے جو فیصلے نظائر تھے وہ ان کے سامنے تھے، ان کے سامنے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے عرض کیا کہ میرا تو اس حوالے سے کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو راہ راست پر رکھے گا اور تمہارے دل کو استقامت عطا کرے گا۔ واہ، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، تذبذب پیش نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بھی ان کو ارشاد فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی جھگڑا آ جائے تو ایک فریق کی بات سن کر کبھی نتیجے تک نہ پہنچنا، فریقین کی باتیں سننا اور پھر تم کوئی نتیجہ اخذ کرنا۔ جی ڈاکٹر صاحب، برابری کا سلوک بھی فرمایا، جب دو فریق پیش ہوں دونوں کی بات پوری سننی ہے، ٹھنڈے طریقے سے سننی ہے، پھر اس پہ غور و خوض کرنا ہے اور دونوں سے سلوک برابری کا ہے۔ جی قاضی سے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو وہبی صلاحیت ہے وہ بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس فرمان کو ذرا آپ غور سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہدایت پر مستقل رہنے کے لیے دو چیزیں فرمائیں۔ ایک جگہ فرمایا قرآن و حدیث کو لازم پکڑو، دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن مجید کو اور اہل بیت کو لازم پکڑو۔ اس سے آپ اس بریکی کا اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کے فرد اول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بھئی ان کو اللہ کی طرف سے جو وہب ہوا ہے، دین فہمی ہوئی ہے، دقت نظری ہوئی ہے، علم لدنی ملا ہے، اور بات کی گہرائی میں اترنے کا جو ملکہ ملا ہے، جس کے شواہد ابھی واقعات میں ہم دیکھیں گے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ترہ امتیاز تھا جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امت میں سب سے بڑا قاضی ہونے کی ڈگری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر شجاعت اور جرت اور توازن و اعتدال جو جوہر ہے اسلام کا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین اعتدال قرار دیا، دین متوسط قرار دیا۔ جتنا بندہ شجاعت میں قوی ہوگا اتنا مظلوم کے لیے نرم ہوگا اور ظالم کے لیے اتنا سخت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جملے فرماتے تھے، اور یہی جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی ملتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا وہ پہلا خطبہ کہ میرے نزدیک طاقتور ترین آدمی کمزور ترین ہے جب تک میں اس سے حق نہ غریب کا دلوا دوں، اور غریب طاقتور ترین ہے جب تک میں امیر سے اس کا حق جو ہے اس کو چھین کے نہ دلوا دوں۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں علم اور شجاعت کٹھے ہوئے تھے، تو لہٰذا علم کی وجہ سے، دانش کی وجہ سے آپ معاملے کی باریکی میں بھی اترتے تھے۔ ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو معاملات کا اتنا فہم کیوں ہے، قرآن کی تفسیر ہو، حدیث فہمی ہو، دین کی باتیں ہوں، فیصلہ جات ہوں، تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی صلاحیت دی ہے، سبحان اللہ۔ اس خاص قسم کی صلاحیت کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچتا ہوں۔ تو ذرا ایک واقعہ بھی میں ان کا بتا دوں جس سے ان کی گہرائی دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ دو عورتوں کا جنگل میں بچے پیدا ہوئے۔ ایک کا بچہ پیدا ہوا، وہ بے ہوش ہو گئی، اور ایک کی بچی پیدا ہوئی، وہ ہوش میں رہی۔ اس نے چالاکی یہ کی کہ اپنی بچی اٹھا کر وہ بچے والے کے ساتھ اور بچہ اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ جب تھوڑا نارمل ہوئی تو وہ آپس میں مامتا کی محبت بچے والے نے نہ فیل کی بچی کی طرف، تو اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے، بچی آپ کی ہے، آپ نے زیادتی کی ہے۔ تو اس عورت نے کہا جی میں بھی ایک آدھ سیکنڈ پہلے ہوش میں آئی ہوں، مجھے بھی کوئی پتہ نہیں، یہ اسی طرح ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں پہنچا، تو سارے صحابہ سوچتے تھے اس کا ایک قرینہ پہلے موجود تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعے کی شکل میں کہ اس بچے کو چیرنے کا کہا جائے، دو حصے کریں کہ جس کی غیرت ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے اس کا ایک ایسا حل بیان کیا جو قرآن کی منشا کی تھا اور بہت گہرا تھا۔
آپ نے کہا بجائے اس تجربہ کرنے کے ان دونوں عورتوں کو آرڈر دیں ذرا الگ ہو کر اپنا دودھ یہ دو دیں، ٹھیک ہے، جس کا دودھ زیادہ ہوگا اور وزنی ہوگا اس کا بیٹا ہے، اور جس کا دودھ کم ہوگا اور تھوڑا ہلکا ہوگا اس کی بچی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت صاحب یہ آپ نے قاعدہ کہاں سے نکالا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو میراث کے قوانین لکھے ہیں، جو بچے کو دگنا دیتا ہے اور بیٹی کو ایک حصہ دیتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چھاتی میں وہ اصول نہ رکھے؟ یہ ان کی بریک بینی، دقت نظری اور فہم کا وہ انداز تھا جو جی ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب، یہ جو ماڈرن جوڈیشری ہے، دیکھ رہے ہیں انٹرسٹڈ وٹنس کا تصور آپ نے دیا اس وقت، اور قاضی شرح کو کہا کہ تم انصاف کرو بالکل، اور پھر قاضی شرح نے وہ جو مشہور واقعہ ہے زرہ والا، یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا وہ، جی ایسا ہی ہے جی بھائی صاحب۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی جو شان ہے، آپ کی شان علم غیر معمولی ہے، اور جو علم کی وسعتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائیں اس کا ہمیں اثر آ گیا آپ کی خلافت میں، آپ کے فیصلوں میں۔ دانش برہانی، حیرت کی فراوانی، حیرت کی فراوانی۔ جب حضرت علی کو میں پڑھ رہا تھا نا یہ سارے واقعات، تو مجھے بار بار یہ آ رہا تھا کہ دانش برہانی اور حیرت کی فراوانی ہم تو گم ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان اتنی بلند ہے، آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکمت کے 10 حصے کیے، جی ان میں سے 9 حصے سیدنا علی مرتضیٰ کو عطا ہوئے، ٹھیک، بقیہ جو ایک حصہ تھا وہ بقیہ خلق خدا میں تقسیم ہوا۔ یعنی اور خود دور صحابہ کو اگر آپ دیکھیں تو جب سیدنا عمر فاروق نے کمیٹی بنائی خلافت کے حوالے سے، تو سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اگر قوم سیدنا علی مرتضیٰ پہ اکٹھی ہو گئی تو یہ ایسے فیصلے کریں گے کہ قوم کو منزل کی طرف لے جائیں گے اور یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی خود صحابہ کے اندر بھی یہ کنسنسس موجود تھی کہ جب معاملات بہت الجھ جائیں تو ان کا حل آپ کو آ کے ملتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس۔ آپ کی یہ جو شان عدل ہے اور فیصلہ کرنے کی جو ایک غیر معمولی استعداد ہے، غازی صاحب قبلہ، یہ ہمیں آپ کی پوری زندگی میں، آپ کی خلافت میں، صرف عدلیہ کے حد تک ہی نہیں بلکہ خلافت کے فیصلوں میں بھی وہ اس پورے ویژن کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحیح بات۔ یعنی آپ نے جو فیصلے فرمائے یہ ایسے فیصلے تھے آپ کے خلافت کے جس نے دور اولا جو تھا خلافت کا اس کو ریوائیو کرنے کی طرف حالات کو موڑا، اور خلافت کی وہ اقدار جو بالکل مدھم ہوتی جا رہی تھیں ان کو پھر سے تاباں کر دیا، ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ حالانکہ وہ ایسے فیصلے تھے کہ کوئی عام شخص ہوتا، ان کی جگہ کوئی اور خلیفہ وقت ہوتا تو اتنے بڑے فیصلے کرنے کی جسارت نہ کرتا۔ ڈاکٹر صاحب مثال سے میں سمجھائیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ نے خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نئے عمال مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اچھا، اگر آپ ایسا نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ خلافت اسلامیہ 2 حصوں میں بٹ جاتی اور جا بجا ایک عجیب ماحول کھڑا ہو جاتا، اور وہ جو ایک مرکز کی اور خلافت کے مرکز کی حکمرانی تھی، اس کی فرمان روائی تھی، وہ چیلنج ہونے لگتی۔ تو آپ نے جو سٹینڈرڈ آپ مرکز سے دے رہے تھے اس سٹینڈرڈ کے نفاذ کے لیے، اس سٹینڈرڈ کو عملاً سوسائٹی میں ویزیبل بنانے کے لیے ایک بہت ہی سخت فیصلہ آپ نے کیا۔ اچھا، اس کے ظاہر ایسے نتائج بھی آئے۔ پھر آپ نے جو اپنے عمال مملکت کو ہدایات تھیں اس میں جو عدلیہ کے والے سے باتیں ہیں، جیسے مالک اشتر کے نام خط آپ دیکھتے ہیں، وہ خط کمال ہے، اس کے اندر جو پورا پروٹوکول آپ نے دیا کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح فیصلے کرنے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حاکم بن گئے لوگوں کے اوپر تو تمہیں 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ ایک وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو عام لوگ ہیں، عوام الناس ہیں۔ یہ لوگ غلطیاں بھی کریں گے، کوتاہیاں بھی کریں گے، لیکن تم ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے حوالے سے وہی رویہ رکھنا ہے جو اللہ رب العزت انسان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے حوالے سے عفو و درگزر کا رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم بالکل ہی سخت نہ کرخت نہ بن جانا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، کمال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قاضی ہوتا ہے یا جج ہے وہ لوگوں سے تحفے تحائف نہیں لے گا کسی موقع پر بھی۔ اچھا، ایک فیصلہ میں آپ کو عجیب و غریب جو حضرت علی نے کیا وہ کوئی نہیں، سیدنا عمر فاروق کا دور ہے۔ ایک آدمی کی 4 آنکھیں، اس کے 2 منہ، اس کے 4 بازو، اور اس کے 2 پیٹ، باقی ٹانگیں اس کی وہی تھی جیسے یعنی 2 ہی ٹانگیں تھیں۔
اس نے جب وہ وراثت کا معاملہ آیا تو اس نے کہا جی مجھے جو ہے نا وہ ڈبل حصہ ملنا چاہیے، میں 2 in 1 ہوں، اچھا میں ایک آدمی نہیں ہوں، میری 4 آنکھیں ہیں، میرے 4 کان ہیں۔ اب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا علی کو بلاؤ، سیدنا علی مرتضیٰ کو بلایا۔ انہوں نے کہا مولا یہ بڑا مسئلہ عجیب و غریب ہو گیا، یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ رات کو سوئے تو اس کو جا کے واچ کریں بندے، اگر تو اس کی 4 آنکھیں سوئی ہوئی ہوں تو پھر ایک حصہ ملے گا، اگر 2 آنکھیں سو رہی ہیں اور 2 جاگ رہی ہیں تو پھر 2 in 1 ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے رات کو جا کے دیکھا تو اس کی 4 آنکھیں سوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی حصہ اس کو۔ اب دیکھیں یہ فیصلہ آدمی ہل نہیں جاتا۔ جی جو آپ نے نیب کا تصور دیا، آپ نے ذکر کیا اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور دیا، اس میں تو کسی رشتہ دار کی بھی آپ نے روح رعایت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہوں نے بیت المال سے ایک دفعہ کچھ رقم لی تو ان پر بھی گرفت فرمائی۔ تو آپ کے فیصلوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ فیصلے ہیں جو آپ نے خلافت کے بعد بطور امیر المومنین فرمائے، اور ایک وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے زمانے میں اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں آپ نے فیصلے کیے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آبادی کے لوگوں نے آبادی سے باہر ایک کنواں کھود دیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ شیر جنگل سے آتا ہے وہ اس میں گر جائے گا، وہ اس میں گر جائے گا۔ تو جب وہ اس میں گر گیا تو کچھ لوگ پھر مذاق کرتے ہیں، کچھ لوگ آئے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر مذاق شروع کر دیا۔ 4 آدمی تھے، مذاق کرتے کرتے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ایک آدمی جو تھا وہ کنویں میں گر گیا۔ اس نے گرتے ہوئے دوسرے کو پکڑ لیا، وہ بھی گر گیا، اس نے تیسرے کو پکڑ لیا، اس نے چوتھے کو پکڑ لیا، 4 کنویں کے اندر گر گئے اور شیر ان کو کھا گیا۔ اب وہ مسئلہ جو تھا وہ بڑا پریشان کن تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مسئلہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھودا ہے وہ ان 4 کا خون بہا دیں، اللہ، کیونکہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے آبادی کے باہر کنواں کھودا ہوا ہے۔ اچھا، فرمایا کہ اب وہ خون بہا جو ہے وہ کیسے تقسیم ہو؟ جو سب سے پہلے آدمی گرا ہے نا، اس کا ارادہ بھی تھا اور اس نے دوسرے کو بھی کھینچا، لہٰذا اس کو خون بہا ملے گا سب سے کم، اور جو سب سے بعد میں گرا اس کا ارادہ بھی کم تھا، اس نے کسی کو گرایا بھی نہیں، اس کو خون بہا ملے گا سب سے زیادہ۔ واہ۔ اور فرمایا کہ اس کی ایسے تقسیم کرو کہ جو پہلے گرا اس کو 1/4، جو بعد میں گرا اس کو 1/3، جو اس کے بعد گرا اس کو نصف 1/2، اور جو سب سے آخر میں گرا اس کو پورا حصہ دو۔ یہ جب مسئلہ انہوں نے سنا تو سب اس پر متفق ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے جو تھے ان پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب یہ تجارت کے لیے گھوڑے پالے جا رہے ہیں، تو آپ نے زکوٰۃ مقرر کر دی۔ حضرت علی کی بصیرت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ جنگی انتظامات کے لیے گھوڑوں کی پرورش اور افزائش نسل کی ضرورت ہے، لہٰذا اگر زکوٰۃ لگائی تو لوگ ہو سکتا ہے کہ پالنا چھوڑ دیں، لہٰذا آپ نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا۔ یہ بصیرت تھی، اور ملکی حالات جو ہیں، سیاسی حالات ہیں، ان پر نظر۔ آپ کو پتہ نہیں یہاں گھوڑا پال سکیم کے مربع ملا کرتے تھے؟ جی ہاں، ایک زمانے میں۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ آپ کا فیصلہ ہے کہ 2 مسافر تھے اور ان کے پاس کچھ روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ وہ کھانے بیٹھے تو ایک اور مسافر ان کو مل گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک طعام ہو جاؤ۔ اب سب نے کھایا۔ اس آدمی نے جو بعد میں شامل ہوا، جاتے ہوئے 8 درہم دونوں کو دیے اور کہا کہ تم ان کو تقسیم کر لو۔ اب وہ جو جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس نے کہا مجھے 5، اس نے کہا 5 درہم میں رکھتا ہوں، 3 درہم تم لے لو، تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے زیادہ چاہیے کیونکہ میرے پاس تو تھوڑی تھی اور وہ بھی میں نے دی، اور تمہارے پاس زیادہ تھی، تم کم حصہ لو۔ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ 3 روٹیوں والے سے فرمانے لگے کہ جس طرح یہ کہتا ہے نا اسی طرح کر لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، میں نے فیصلہ کیا تو تمہارا حصہ کم بنتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ آپ کیا بات کرتے ہیں، کم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، تمام روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو، کیونکہ کھانے والے 3 تھے، اور تمہارے ٹکڑے بنے 9، اس کے بنے 15،
کل بنے 24. 24 کو 3 پہ تقسیم کرو, ہر آدمی نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ برابر کھائے, 8 کھائے. ٹھیک ہے. جس کی روٹیاں 3 تھی, ٹکڑے 9 بنے, اس نے 8 خود کھائے, 1 ٹکڑا مسافر کو دیا. جس کے 15 ٹکڑے تھے اس نے بھی 8 کھائے اور 7 مسافر کو دیے. اب درہم ہیں 8 جن کو تقسیم کرنا ہے, تو ان کو جب تقسیم کیا جائے گا تو جس نے 7 ٹکڑے مسافر کو کھلائے ہیں 7 درہم اس کو ملیں گے, جس نے 1 ٹکڑا کھلایا ہے 1 درہم اس کو ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیسا ہے؟ جی اچھا, کیا بات ہے. حیران کن نہیں ہے واقعہ. فیصلوں کے اندر بڑی باریکی اور گہرائی ہے, اور ایک اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے بڑا خوبصورت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے محراب میں ایک آدمی سویا ہوا پایا گیا. جب اس کے کپڑے وغیرہ اوپر سے جو اوڑا ہوا تھا وہ ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ مرا پڑا ہے اور عورتوں کا لباس پہنا ہوا ہے. اچھا. اور بڑے حیران ہو, اس کو اٹھا کر جب باہر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا کہ یہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے, اس کی ذرا گہرائی میں جائیں, یہ کس نے قتل کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر کے اس کو تو نمٹائے نا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہاں پھر ایک بچہ بھی ڈالا ہوا پایا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ اب ایک بچہ بھی آیا ہے تو ذرا اس کی تحقیق کریں, چونکہ وہ جو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ کا معاملہ ہو تو گہرائی میں بندہ جا سکتا ہے. تو آپ نے اس بچے کو ایک داعیہ کے ذمہ کیا, بھئی اس کی نگرانی کریں, اور جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے نا ذرا ٹوہ میں رہیں, کوئی عورت اس بچے کو دیکھنے بھی آئے گی اور آ کر روئے گی بھی صحیح اور اس کو چومے گی بھی صحیح, آپ نے مجھے اس عورت کا پتہ بتانا ہے. وہ کہتے بچہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو ایک عورت اس سے بڑا وابستہ ہونے لگی, وہ اس کو دیکھتی تھی, چومتی تھی. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس داعیہ سے پوچھنا شروع کیا کہ وہ کون ہے اس کی ماں, تو وہ چونکہ اس نے رشوت بھی دی ہوئی تھی, کوئی لالچ ہر زمانے میں چلتا ہے, تو وہ نہ بتاتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے, وہ بربنائے کشف, اگر میں بات کروں گا تو پھر آپ پریشان ہوں گی. اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ اس نے مجھے پیسے دے دیے تھے تو اس وجہ سے میں تھوڑا رک گئی تھی, وہ فلاں عورت ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو بلایا, اور اس کی ماں کو بلانے کے بعد اس کو کہا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے. اس نے پھر سارا واقعہ بتایا. اس کو کہا کہ آپ یا خود بتا دیں یا میں بتا دوں. اس نے کہا جی میں خود سارا واقعہ بتاتی ہوں. ہمارے علاقے میں ایک عبادت گزار عورت تھی, اس عبادت گزار عورت کی عبادت کے روب میں آ کر میں اس کے پاس رہنے لگی. اب وہاں جو بندہ تھا وہ بندہ کوئی ایک اجنبی عورت کی شکل میں بندہ میرے پاس لے, اس نے عورت کا لباس پہنا ہوا تھا, پردہ پہنا ہوا تھا, وہ میرے پاس ہے. تو رات میرے ساتھ یہ گناہ کا عمل کیا گیا, اور اس گناہ کے عمل سے میں بہت پریشان بھی ہوئی, خوف زدہ بھی ہوئی اور مجبور تھی. اور جب وہ بندہ نڈھال ہو گیا تو اس کے اتفاقاً قریب خنجر بھی تھا, تو میں نے وہ خنجر لے کر اس کو گھونپ دیا اور اس کو میں نے وہیں مارا.
پھر اس کی لاش کو اٹھا کر میں نے وہاں ڈالا. تو اس کے بعد وہ بچہ چونکہ اس کا میرے پیٹ میں آ گیا تھا، تو پھر 9 ماہ کے بعد جب بچہ پیدا، وہ بچہ میں ہی ڈال کے آئی تھی. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سارے معاملے کی تحقیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے کہا جناب اتنی باریکی میں اترنا اور معاملے کی تہ میں جانا یہ آپ کا ہی کام ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ عورت مجبور ہے کہ اس کو تو کچھ نہ کہا جائے، باقی وہ جو بندہ قتل ہوا ہے اس کی دیت اس عورت سے لی جائے جو عبادت کے پردے میں یہ کام کرا رہی تھی. جب اس کو وہاں بلایا گیا تو اس نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسم اٹھا دی کہ مجھے اس معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں، یہ کہیں زبردستی سے کام ہوا ہے، میں اس میں ملوث نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن ساتھ یہ پیشین گوئی کی اگر یہ جھوٹی ہوگی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. اچھا. تو پھر سیرت نگاروں لکھے کہ اس عورت کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا. اب دیکھنا معاملے کی اتنی گہرائی میں جانا، معاملے کو سمجھنا. جی بھائی صاحب، 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو کوسچن آیا تھا کہ آپ سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنا خلافت کیوں منتقل کیا تھا. ایک تو اس کا سبب یہ تھا کہ ظاہر حالات بہت بدل گئے اور مملکت اسلامیہ جب اتنی توسیع پذیر ہو گئی تو معاملات کو دیکھنے کے لیے اس جگہ بیٹھنا زیادہ ضروری تھا جہاں فتنے جنم لے رہے تھے اور فتنے پیدا ہو رہے تھے، تاکہ جو ریاست کا انتظام انسرام ہے اسے کما حق کیا جا سکے. اور دوسری اس کی حکمت غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ اگر چاروں خلفاء کے زمانے میں کیپٹل مدینہ پاک ہی رہتا تو بعد میں آنے والی مسلم ریاستوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا کہ وہ باہر بھی کوئی کیپٹل بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. آپ نے ایک راستہ نکال دیا، آپ نے ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیا کہ جو اسلام کی جو منشا ہے وہ عامت الناس کے لیے بہتر انتظام و انصرام ہے. اگر وہ اس کا متقاضی ہو تو آپ اس جگہ بھی دارالمملکت کو، دارالخلافے کو منتقل کر سکتے ہیں جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہو. دیکھیں نا پاکستان میں یہی تجربہ ہوا ہے. اگر اسلام آباد دارالخلافہ نہ ہوتا تو جس طرح کے حالات بعد میں کراچی میں ہوئے کیا تباہی ہوتی. کیونکہ غازی صاحب ہوتا ہے بعض اوقات بہت جو فکس مزاج والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ایسی چیزوں کو افورڈ نہیں کرتے، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. تو خلافت راشدہ کے اندر ہونے والے یہ فیصلے آج ہمارے لیے ایک نظیر ہیں اور ہم اس پہ آگے چل رہے ہیں. اب اگر ہم سیدنا علی مرتضیٰ کے فیصلوں کو دیکھیں، بہت واقعات کا ذکر ہوا، جس بھی واقعے کو دیکھیں اس کے پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ کی غیر معمولی دانش اور حکمت جو ہے وہ نظر آتی ہے. ایک تو یہ پہلو ہے جس پہ ابھی ہم بہت چلے گئے، آپ کا نور باطنی، آپ کا کشف، اور ظاہر ہے یہ تو غیر معمولی طور پہ آپ کی ذات کے ساتھ ہی متعلق ہے. لیکن آپ کی شان علمیت جو ہے، جس کو کامن سینس کہتے ہیں، جورسپروڈینشل سینس کہتے ہیں، وہ بھی اتنی فنکشن کرتی نظر آتی ہے. ایک معاملہ آپ کے زمانے میں درپیش ہوا، ایک نوجوان تھا، اس کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا خلافت کی عدالت میں کہ جناب اس کو 80 کروڑوں کی سزا دی جائے کیونکہ یہ ایک پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے. تو معاملہ سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس پیش ہوا. آپ نے اس لڑکے کو بلایا بھی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں خاتون ہے تو میں ان کا بیٹا ہوں، اور وہ خاتون مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے کی بجائے اور اس کے سارے جو ہیں میرے بقیہ رشتہ دار ہیں انہوں نے مجھ پہ یہ جھوٹ کا الزام لگا دیا اور یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ مجھے یہ سزا دی جائے. آپ نے اس خاتون کو بلایا، پوچھا، اس نے کہا جی بالکل یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں. آپ نے دونوں سے عہد لے لیا کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ لوگ اس فیصلے کو فالو کرو گے. انہوں نے کہا درست ہے. آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہارا اس عورت کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اور یہ میں تمہیں رقم دیتا ہوں، تم اس کا حق مار ادا کرو، جاؤ ہنسی خوشی زندگی گزارو. جیسے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا وہ عورت بے ساختہ بول اٹھی، علی آپ اتنے سمجھدار ہو کہ بیٹے کا نکاح ماں سے کر رہے ہیں. اللہ. آپ نے فرمایا تو یہ اس کا اعتراف پہلے کر لینا تھا. تو یہ تو تم نے اتنا بڑا ڈونگ کیوں رچایا؟ اس نے کہا فی الاصل ہوا یہ کہ میری شادی جس شخص کے ساتھ ہوئی تھی وہ بہت امیر کبیر آدمی تھا، چلا گیا دنیا سے. اب اس میں سے یہی ایک بیٹا تھا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ تم اس کو بیٹا ماننے سے انکار کر دو تاکہ اگر تمہارا آگے ہم کوئی نیا خاندان بسائیں یا کچھ کریں تو وہ ساری کی ساری جائیداد اس کو منتقل نہ ہو. تو غازی صاحب یہ جو ایک جورسپروڈینشل سینس ہے، قانون کو سمجھنا اور چیز ہے، سبحان اللہ، قانون کس معاملے پہ کس طرح نافذ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، یہ حکمت خدا داد ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے سر درد سے نجات کا عمل ہے جی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، تیسری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا. جی حافظ صاحب. شاہ خیبر شکن کی یاد آئے، شاہ خیبر شکن کی یاد آئے، پیشوائے زمن کی یاد آئے، پیشوائے زمن کی یاد آئے. جس کو اپنا بدن نبی نے کہا، جس کو اپنا بدن نبی نے کہا، اس مبارک بدن کی یاد آئے، اس مبارک بدن کی یاد آئے. واقعے جس نے سینکڑوں عقدے واقعے جس نے سینکڑوں عقدے اس گل افشاں دہن کی یاد آئی، اس گل افشاں دہن کی یاد آئی. جب جہالت کے دشت میں بھٹکے، حکمتوں کے چمن کی یاد آئی، حکمتوں کے چمن کی یاد آئی.
دل کو تسکین ہو گئی تائب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم